السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے، اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا، پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھر پوری دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اس سے پہلی والی آیت کی طرف میں آپ کو جوڑ دوں، جو پچھلی تفسیر تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا، یہ اللہ کی رحمت سے اے رسول آپ نرم ہیں ان لوگوں کے لیے، آپ رحم دل ہیں، نرم ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہو جائیں تو پھر یہ لوگ آپ سے تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے نرم ہونے کی بدولت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ انہیں معاف فرمایا کریں اور ان کی شفاعت بھی کریں۔ واستغفر لہم، یہ حکم امر کا صیغہ ہوتا ہے، جس میں عربی میں آرڈر کے لیے امر کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے آپ کے امتیوں کی سفارش بھی کریں، شفاعت کریں۔ یہ اتنا ہی لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دیا کہ آپ جس کی چاہیں سفارش کریں۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرنا کفر ہے، کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا واستغفر لہم، ان کے لیے آپ شفاعت کریں۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، استغفار جو ہے بخشش طلب کرنے کو کہتے ہیں، بخشش طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے یہ کیوں نہیں فرمایا اے محبوب آپ اپنے بندوں سے کہیں کہ وہ مجھ سے مغفرت طلب کریں؟ حکم تو یہ ہونا چاہیے اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہیں کہ وہ مجھ سے بخشش مانگیں، نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے اے رسول آپ خود ان کی بخشش طلب کریں۔ واستغفر لہم، آپ بخشش چاہیں۔ یہاں سے اس لفظ کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں پر اس میں پوشیدگی کے اعتبار سے وسیلے کی تعلیم دے رہا ہے کہ امتی اپنے نبی کے پاس آئیں اور نبی تمہاری بخشش چاہیں گے تو اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ اب دو باتیں یہاں سمجھ لیں، ہم ڈائریکٹ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بخشش یوں طلب نہیں کرتے کہ وہ بخشنے والے غفار خدا کی طرح ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، نہیں، بلکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہمیں۔ یہ ایک نہیں کئی آیتیں ہیں، اس سے قبل بھی آیت گزر چکی، میں نے اس کی بھی تفسیر میں عرض کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
اللہ فرماتا ہے جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، بہت زیادہ گناہ ہو جائیں، جاؤک، وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس آئیں، فاستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، یہاں تو واستغفر لہم ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یعنی لوگ پہلے بخشش طلب کریں اللہ سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی بخشش طلب کریں گے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر وہ اللہ کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، اللہ معاف کرے گا انہیں۔ یہاں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیچ میں یہ جو حکم آیا کہ رسول بھی تمہاری بخشش چاہیں، طلب کریں، ظاہر سی بات ہے کچھ جگہوں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں، تم مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں۔ اور تم جانتے ہو، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ کون ہے ہماری پکار کو اللہ کے سوا سننے والا۔ یہ سب آیتیں اپنی جگہ پر، اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے رب، جب تو خود سنتا ہے بندوں کی پکار کو، تو پھر رسول کو کیوں کہہ رہا ہے کہ رسول بھی تمہاری بخشش طلب کریں؟ اب یہ بیچ کا معاملہ دیکھیں، وہ ساری آیتیں ہم سب کو لوگ بتانے والے بہت سارے موجود ہیں، کہتے ہیں اللہ نے فرمایا تم پکارو میں سنتا ہوں۔ اب پھر ان کے پاس تو ایک آیت یہ بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو ہر نماز میں کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں یا پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا جب لوگوں سے گناہ ہو جائے جاؤکا، وہ آپ کے پاس آئیں۔ بتاؤ آپ کے پاس کیوں آئیں؟ جب رب تبارک و تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے کہ مدد کس سے چاہنا ہے؟ اللہ سے۔ پھر اے مولا تو خود اپنے رسول کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب ان سے زیادہ گناہ ہو جائیں تو یہ آپ کے پاس آئیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تو کیوں نہیں فرماتا کہ تم سیدھے میرے پاس آ جاؤ میں بخش دوں گا؟ خود تعلیم فرما رہا ہے کہ رسول کے پاس آئیں اور رسول ان کی سفارش کریں، یہ اللہ کا نظام بتا رہا ہے۔ بادشاہی نظام الگ الگ ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جو چیز تم چاہتے ہو ویسی ہو جائے۔ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے، بادشاہ محل میں ہے، کیا اس کے کان نہیں ہیں؟ کان ہے، اور میرا منہ بھی ہے، زبان ہے، میں بولوں پکار کر کے وہ بھی سنے گا۔ لیکن دستور، قوانین، آداب کچھ ہوتے ہیں، اس نے بہت ساری چیزیں یوں رکھی ہوں گی۔ یہ دنیاوی دستور کی بات میں کر رہا ہوں کہ بادشاہ ڈائریکٹ سن سکتا ہے اور محتاج خود بول بھی سکتا ہے، لیکن کائنات میں بادشاہوں کا، درباروں کا نظام بھی ایسا ہوتا ہے کہ آؤ آپ کسی وزیر سے ملاقات کرو، اس کو بتاؤ، کیونکہ بادشاہ تک پہنچنے کے آداب، روز مرہ کے آداب وزیر بہتر جانتا ہے، چونکہ وہ رہتا ہی وہاں ہے۔ تم کبھی کبھار آتے ہو تو بہتر ہے کہ تم جو ایکسپلین نہیں کر سکتے وہ وزیر تم سے بہتر ایکسپلین کر دے گا۔ ہوتا ہے یہی نا؟ بہت سارے ہم نے کورٹ کچہری میں یہ بھی دیکھے ہیں، اچھے اچھے پڑھے لکھے ہوئے لوگ، بہت ساری ڈگریوں والے ہیں، لیکن جب کچھ لیٹر لکھنا ہوتا ہے تو وکیل کو کہتے ہیں آپ لکھ دیں۔ کیوں؟ آپ جاہل ہیں؟ آپ کیوں نہیں لکھتے؟ آپ تو کالج بھی پڑھیں، ڈگریاں، کہا سب معلوم ہے، لیکن کورٹ کے جو نیم و دستور ہیں وہ وکیل بہتر جانتا ہے۔ اس کا سہارا لیا آپ نے، اس کو بتایا کہ اس طرح سے لکھ کر کے، جس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں وہاں کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ اس وکیل سے کئی درجے زیادہ قابل ہوں گے، آپ ان سے بہت قابل ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن وہ جو لیٹر لکھنے کے اصول اور قوانین وہاں کے چل رہے ہیں وہ ہم سے بہتر وہ جانتا ہے۔ ہوتا یہی ہے۔ پاسپورٹ کے لیے ہم نے دیکھا ہے فارم فل اپ کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں، پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے، پھر بھی پاسپورٹ بنانے والے ایجنٹوں کے پیچھے لگتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا روز کا کام ہے، اس کا روز کا کام ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں کیا بھرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے خطا ہو،
تو جب سب جگہ یہی دستور ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، میرا رب کسی کا محتاج نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس نے بھی کائنات میں نظام رکھے ہیں کہ بچے چاہیں تو آسمان سے وہ اتار دیتا نہیں، لیکن شادی رکھا ہے، ماں باپ کا ملنا رکھا ہے، یہ تمام چیزوں کے بعد بچہ دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ وہ چاہے تو پکی پکائی روٹیاں ہمارے لیے اتار دے، نہیں، اس نے نظام یوں رکھا ہے، بیج بو، فصل آئے گی، پھلیاں آئیں گی، دانے آئیں گے، توڑو، پیسو، گوندو، پھر پکاؤ، پھر کھاؤ، کئی راستوں سے تمہیں گزارا جاتا ہے۔ کائنات کا نظام رکھا ہے رب تعالیٰ نے، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کی دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی ہی گزارا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے دربار میں بھی دیکھیں، حقیقی مدد صرف ہم اللہ ہی سے چاہتے ہیں، لیکن رب نے خود فرمایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائیں تو رسول کے پاس آؤ اور وہ تمہاری بخشش مجھ سے طلب کریں گے تو میں معاف کر دوں گا۔ اب یہاں فرق یہی ہے، کیا ہم کو نہیں آتا ہے بخشش مانگنا؟ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ زبان اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ بھی تو بخشش مانگنا ہوا نا۔ لیکن اب دیکھیں، اس دربار عالی کے جو نیم و دستور ہیں وہ ہمارے آقا بہتر جانتے ہیں، وہاں کیسے مانگنا چاہیے یہ رسول سے بہتر کون جانتا ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا ہی کام اللہ کی بارگاہ میں مجھ تک اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اب یہاں زبان کا بھی تو اثر ہوتا ہے، زبان کا بھی اثر ہوتا ہے، ہم نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا کر کے رب تعالیٰ کے حضور پکارتے ہیں۔ یقیناً وہ گنہگاروں کی بخشش کا اعلان کرتا ہے، معاف کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ رسول کو ایک جگہ فرمایا، اے رسول آپ ان کی بخشش ہم سے طلب کیجیے، واستغفر لہم، آیت ہے، ان کی شفاعت کریں، آپ ان کی سفارش آپ کریں۔ اور دوسری جگہ بندوں سے بھی کہتا ہے، اے لوگوں تم سے اگر کچھ زیادتیاں ہو جائیں تو رسول کے پاس آؤ۔ دونوں جگہ بھی حضور کو بھی فرمایا اور بندوں کو بھی فرمایا۔ اب دونوں جگہ پر ہم عمل نہ کریں تو پھر ہمیں بتائیں، اب ہم نے اگر بیٹھتے اٹھتے مدد کو کہا یا رسول اللہ، پھر تجھ کو کیا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں رضا، ہاں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں رضا، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا تو پھر تجھ کو کیا؟ ہم نے جو کہا ہے وہ شرک نہیں، شرک نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کے مطابق جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم سے زیادتیاں ہو جائیں تو نبی کے دربار میں جاؤ، اور حضور کو بھی اللہ نے فرمایا آپ ان کی سفارش کرو۔ یہ دو چیزیں سمجھ کر کے چلے، کوئی بھی اس میں خلط ملط نہ کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم کہتے ہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یقیناً سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال نے جو ہمیں یہاں کائنات میں جینے کے دستور سکھائے ہیں اس میں ہم شرک کی تعلیم نہیں، کبھی کسی سے پانی مانگا، کبھی کسی سے کھانا مانگا، کبھی کسی سے کہا اٹھا کر کے بٹھا دو، کبھی کسی سے کہا چلا کر کے سکھا دو، بیمار ہیں تو کوئی اٹھایا، مدد تو سب جگہ ہم چاہتے ہیں، لیکن یہ حقیقی مدد نہیں ہے۔ یہ ساری جو بھی ہیں یہ حقیقی مدد نہیں۔ جس سے بھی آپ نے مدد مانگی اسے خدا سمجھ کر کے مانگا نہ، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کو تھوڑی طاقت زیادہ دی ہے، وہ طاقت سے یہ مجھے مدد کرے گا، بس اتنا ہی ہے۔ اب ایک کمزور آدمی، دیکھیے آپ کو ایگزامپل میں بتا رہا ہوں، جو اٹھ نہیں سکتا، یعنی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، پیر لڑکھڑا رہے ہیں، اٹھ نہیں سکتا، تو اب وہ کس کو بلائے گا؟ کسی طاقتور اچھے آدمی کو بلائے گا یا پھر اپنے ہی جیسے کو بلائے گا؟ یعنی جو اس کو اٹھا سکتا ہے اس کو بلائے گا نا، یا پھر دوسرے کوئی بیچارے معذور کو بلائے گا تو دونوں گر پڑیں گے۔
ہوگا یہی نا. اب بیٹھا ہوا ہے کوئی معذور آدمی, کمر ٹوٹا ہوا, پیر لڑکھڑا رہے ہیں, آپ وہاں سے گزرے, دیکھا اس نے ہٹا کٹا ہے, بلا لیا, بھائی تھوڑا سا مجھے اٹھا دو نا, مجھے پکڑ کر کے اٹھاؤ. اسے معلوم ہے کہ یہ چل رہا ہے پھر رہا ہے, اسے مجھ سے تھوڑی زیادہ طاقت ہے, اس لیے اس کو بولا. اپنے سے کم کو بھی نہیں بولے گا, اپنے برابر والے کو بھی نہیں بولے گا مدد کے لیے, اس کے پاس تھوڑی طاقت زیادہ ہے. کہیں وہ معذور اسے خدا سمجھ کے تو نہیں بلایا, نہیں نا, خدا تو نہیں سمجھا, بلکہ کیا سمجھا, طاقت مجھے بھی اللہ نے دی ہے, اسے بھی اللہ نے دی, لیکن آج میں طاقت میں تھوڑا کمزور ہوں اور یہ طاقت میں تھوڑا زیادہ ہے. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میاں تھوڑی سی مجھے مدد کر دو, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مجھے تھوڑی سی مدد کر دو. بس یہی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم بھی بندے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی کے بندے ہیں, لیکن ہم معذور ہیں اور وہ توانا ہیں. ہم معذور ہیں, وہ صحت و سلامتی والے ہیں. اب ہم معذوروں کو کیوں پکاریں گے, بلکہ اسے پکاریں گے جو ہمیں اٹھا سکتا ہے. جو ہمیں اٹھا سکتا ہے اسی کو نہ بلائیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا, اے اللہ کے رسول ہماری طرف نظر فرما لے. ہم جانتے ہیں کہ وہ صحت و سلامتی اور توانا ہے, اٹھا سکتے ہیں, اسی لیے بلایا. بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا واستغفر لہم, آپ ان کی شفاعت کریں. اب یہ ہم سب کے لیے بھی بڑی بات ہے کہ دیکھیں, ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی کچھ چیزوں کا حکم عطا کیا ہے. جیسے نماز پڑھو, پوری پڑھ نہیں رہے ہیں, زکوٰۃ دو, پوری دے نہیں رہے ہیں. آرڈر جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, دو کیٹیگری میں بتا رہا ہوں. عام لوگوں کو بھی حکم ہے اور رسول کو بھی حکم ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے اور امت کو بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے حکم پر کامل طریقے سے کون عمل کرتا ہے؟ سیدھے دماغ کہے گا رسول سے بہتر کون عمل کرے گا؟ کوئی کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تم نماز پڑھو, تو حضور نے پوری کما حقہ نماز پڑھی, پوری. کہیں اللہ کے حکم میں آپ نے ایک بار بھی نافرمانی کی؟ اب یہ ایک بہت بڑی بات میں بتا رہا ہوں, توجہ چاہوں گا. اللہ نے جو حکم دیا اس کو وہ پورا کرتے ہیں. نماز کا حکم دیا, حضور نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حج کا حکم ہوا, آپ نے حج ادا کیا. جہاد کا حکم ہوا, حضور جہاد پورے کیے. جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تھی جہاد میں جاتے رہے. بیماری کے حالت میں بھی آپ نے نماز ترک نہیں فرمائی. اب یہاں توجہ چاہتا ہوں, ہم کو بھی حکم دیا اللہ نے, ہم پورے نہیں کیے, ہم معذور ہیں. اور رسول کو جس چیز کا بھی حکم دیا وہ پورا کرتے ہیں. اب آیت میں اللہ نے یہاں پر شفاعت کرنے کا بھی حکم رسول کو دیا. اے رسول آپ ان کی شفاعت کریں, یہ آرڈر ہے. حضور کو بھی آرڈر ہے. تو یعنی مطلب یہ ہوا کہ حضور نے اللہ کی کسی حکم میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں کی. اب جب اللہ نے شفاعت کا حکم دیا ہے تو اب وہ شفاعت بھی پوری کر کے رہیں گے, اس میں بھی کمی نہیں کریں گے, کیونکہ اب یہ حکم ہو گیا نا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن چیزوں کا بھی حکم دیا گیا ہے اس میں سے حضور نے کسی میں بھی کمی نہیں فرمائی. اب یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا واستغفر لہم, اے رسول آپ ان کی شفاعت کریں. اب میرے آقا کے متعلق تو اب یہ یقین بڑھ گیا ہمارا کہ حضور نے آج تک حضور اللہ کا کوئی حکم عمل کرنے میں کمی نہیں کی, اب شفاعت کرنے میں بھی میرے آقا کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے, کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ اب آرڈر آیا ہے, حکم آیا ہے رب تعالیٰ کا. تو بہرحال اسی لیے تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. شفاعت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پوری کر کے رہیں گے. آگے سنیں, وشاورہم فی الامر, یہ بات چل رہی تھی پچھلی تفسیر میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ لوگوں سے مشورہ کریں.
مشورہ کریں. مشورہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اپنے معاملات میں سب سے مشورہ لینا چاہیے. کوئی بھی کام کر رہے ہوں مومنین سے مشورہ یہ سنت ہے. بلکہ اب یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا گیا. اچھا اب مشورے کے متعلق یہ بھی سن لیں آپ, آرڈر الگ چیز ہے, مشورہ الگ چیز ہے. آرڈر میں کہہ دوں آپ کو کھڑے ہو جاؤ, حکم ہو گیا. اب ایک ہے میں کہوں آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں بیٹھ بھی سکتے ہیں, میری طرف سے بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہونا چاہیے. میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہونا چاہیے. یہ حکم نہیں ہوا, مشورہ ہوا میری طرف سے. مشورے میں آپشن ہے اور حکم میں نہیں, آرڈر ہے وہ. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو فرما دیتے کہ یہ کرو, صحابہ پہلے حکم کی طرف توجہ کرتے کہ دیکھیں حضور نے مشورے کے طور پر کہا ہے یا حکم کے طور پر. حکم اگر حضور نے دے دیا تو پھر اس میں کوئی آپشن نہیں, اور مشورہ تھا تو بھی صحابہ پوری طور پر عمل کر لیتے. جیسے مثال کے طور پر مدینہ طیبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ وہاں پر کھجور کے درختوں کی کلمی کرتے تھے. کلمی سمجھتے ہیں آپ؟ کلمی کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک میل اور فیمیل جھاڑ درخت کو ملا کر کے باندھ دیتے ہیں, یعنی ان میں بھی درختوں میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں, پہلے زمانے سے ایسا ہے. اور دونوں درختوں کو یعنی پودوں کو ملا دیتے ہیں تو وہ جلدی بڑھتے ہیں. ابھی کسان بہتر جانتے ہیں درختوں میں بھی, یا پھر آپ دیکھیں گے تحقیق کریں گے, اب کی دنیا بھی یہی کہتی ہے, سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جان ہے. نباتات جیسے جانوروں میں فیمیل میل ہیں, انسانوں میں میل فیمیل ہیں, درختوں کے متعلق بھی کہا گیا ہے. تو صحابہ اکرام کھجور کے درختوں کی کلمی کرتے, یعنی ایک یہ درخت لیتے ایک دوسرا, تو دونوں کو جوڑ دیتے تو جلدی بڑھتے اور پھل بھی اچھے دیتے تھے. اس کو شاید یہاں پر کنٹری کرنا یا ایسے کچھ الفاظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں, کسان جانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو صحابہ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو حضور نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم ان دونوں کی اس طرح جوڑ لگاتے ہیں تاکہ پھل اچھے آئیں. حضور نے فرمایا یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے, ضروری نہیں ہے یہ چیزیں. تو چھوڑ دیا صحابہ نے, نہیں کیا. اچھا اس وقت جو ہے پھل نہیں آئے, اچھے پھل نہیں آئے, پھل اچھے نہیں آئے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم برسوں سے کرتے تھے اور چھوڑ دیا ہم نے, پھل آئے نہیں. حضور نے فرمایا وہ تو میرا مشورہ تھا, وہ تو میرا مشورہ تھا, میں نے حکم تھوڑی نہ دیا. اب یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مشورہ کا حکم الگ ہوتا ہے اور حکم کی بات الگ ہوتی ہے. آرڈر جب دے دیا جائے تو کم کرنا ہی ہے, اور جب مشورے کے طور پر. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کے طور پر بھی جو باتیں فرمائی صحابہ اس کو بھی نیگلیکٹ نہیں کرتے تھے, اس کو چھوڑتے نہیں تھے, بلکہ اس پر بھی عمل کرتے تھے کہ حضور نے جب فرمایا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات میں صحابہ سے مشورہ فرمایا ہے. کئی معاملات میں جب بھی جہاد میں جانا ہوتا حضور صحابہ سے مشورہ کرتے. کتنے معاملات ہیں, ایک دو نہیں, میں گناؤں تو بہت ساری باتیں ہوں گی. حکومت قائم کرنے کے لیے مدینہ طیبہ میں جیسے جنگیں ہو رہی تھی, جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, سب صحابہ کے مشوروں سے. جنگ بدر میں جو لوگ کفار و مشرکین قید ہو کر کے آئے تھے 70 لوگ تھے, 70 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے. حضور نے پہلے مشورہ لیا صحابہ سے کیا کریں ان کے ساتھ. یہ وہ 70 لوگ قید ہوئے تھے جو صحابہ کو بہت تکلیفیں دیتے تھے مکہ میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو کاٹ کے مار دیں, ختم کر دیں, ان کو جینے کا کوئی حق نہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں جلا دیں. ظاہر سی بات ہے انتقام ایک الگ چیز ہے, اور جو سہا ہے نا تکلیف اسے معلوم ہے کہ ہونا کیا چاہیے. اگر آپ کے ساتھ بھی کسی نے زیادتی کی اور کسی دن پکڑ کے ہم ہاتھ میں دے دیں اس کو کیا کرو گے؟ نوچ کھاؤ گے.
جو چیز ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرو گے، ہوتا یہی ہے. لیکن پھر بھی صحابہ میں بردباری اور تحمل کتنا تھا، برداشت کا مادہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں نہ کر لیں کہ ان سے کچھ مال لے کر کے ان کو آزاد کر دیتے ہیں. مدینہ طیبہ میں شروع کے دن ہیں، ابھی صحابہ کے آئے ہوئے دوسرا سال تھا، صحابہ ابھی پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہوئے ہیں، اپنے گھر بار سب چھوڑ کر کے آئے ہیں مکہ میں، اور یہ سب ان کا ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں. اگر ان سے جرمانہ فائن لے کر کے چھوڑیں گے تو وہی پیسے یہ صحابہ کو اسٹیبلش کرنے میں کام آ جائیں گے. اور پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے بعد ان کو اگر اللہ نے ہدایت دی تو اسلام میں بھی آ سکتے ہیں. مار دیں گے تو کفر کی موت مر جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا مشورہ پسند فرمایا، پھر ان سے فدیہ لے کر، جرمانہ لے کر ایک ایک کو آزاد کرتے گئے. اس فدیہ لینے میں جن لوگوں سے فدیہ لیا گیا تھا نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضور کے چچا، جو بعد میں ایمان لائے. ایک دو نہیں، ان 70 قیدیوں میں سے بیشتر لوگ ایمان لائے اور صحابیت کا درجہ پائے. صدیق اکبر کا مشورہ ہے. اسی طرح سے جنگ احد میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ لیا. اور پھر جنگ خندق جو ہوئی اس وقت بھی عرب میں قاعدہ کیسا تھا، آمنے سامنے جنگ لڑتے تھے، بڑا میدان، اس طرف ایک فوج اس طرف ایک فوج، دونوں گتھم گتھا ہوتے تھے، ادھر سے ایک گیا ادھر سے ایک آیا. لیکن ایک نیا طریقہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو جو فوج آتی ہے، ظاہر سی بات ہے لڑائی میں شہر تو ڈیمولش ہوتا ہی ہے نا ادھر ادھر. اب مثال کے طور پر دلی والے ممبئی کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تو خراب کس کا ہوگا؟ ممبئی والوں کا. ظاہر سی بات ہے آپ اگرچہ طاقت میں زیادہ ہوں، ان کو مار کر کے بھی بھگایا ہوں، لیکن چند گھر تو ٹوٹ ہی جائیں گے نا، ادھر ادھر تو نقصان ہوتا ہی ہے. اور اس وقت ہوتا یہی تھا کہ کفار مشرکین مکہ سے سیدھے مدینے لڑنے آتے تھے. مدینے والے جاتے نہیں تھے، مدینے والے پہل نہیں کرتے تھے، وہی لوگ آتے تھے یہاں پر لڑنے کے لیے. تو صحابہ نے کہا جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو مدینے کا نقصان ہوتا ہے. یا اگرچہ الگ بات ہے کہ ان کو مار کر کے ہم بھگاتے ہیں، لیکن کچھ گھروں تو نقصان ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب مدینے سے باہر نکلیں، شہر سے ہم باہر نکلیں. اور شہر کے باہر جو انٹرنس ہوتا تھا وہاں پر ایک لمبی خندق کھود دیں، بہت بڑا نالا ایسا کھود دیں کہ جو مخالف فوج آئے گی وہ اس نالے کے اس طرف رہے اور ہم اس طرف رہے، صرف تیروں سے مقابلہ ہوگا، جو جتنی دیر کھڑا رہ جائے. اس میں ہوگا یہ کہ تلواروں کے مقابلے سے جانیں زیادہ جاتی ہیں اور تیروں سے بچا بھی جا سکتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ نالا پار کر کے ادھر آئیں گے تو پھر پھنس جائیں گے ہمارے ہاتھ میں، واپس بھاگنا تو مشکل ہے، تو اس میں سے کوئی ہمت کر کے آئے گا نہیں آئیں گے تو مدینے کے گھر محفوظ بھی ہو جائیں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ حضور نے پسند فرمایا. صرف پسند ہی نہیں کیا بلکہ خندق کھودنے میں خود حضور نے بھی کدال اپنے ہاتھ میں لی اور 1 مہینے تک کھودی گئی وہ خندق، اتنی بڑی کہ کوئی ایک تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر کے اس نالے کو پار نہیں کر سکتا تھا، اتنی چوڑی خندق کھودی گئی تھی. اور عرب اس وقت یہ جانتے نہیں تھے جنگ کا یہ طریقہ، یہ فارس میں ہوتا تھا طریقہ، ایران میں اس طریقے سے لڑے جاتے تھے، اور عرب والوں کو یہ طریقہ معلوم نہیں تھا. مکہ والے معمول کے مطابق لڑنے کے لیے پورے قبائل لے کر کے آئے، اچانک آ کر کے دیکھا یہ کیا ہے، بڑا گڑھا باہر، تو ان کو عجیب سی بات لگی. وہ تو اس زوم میں آئے تھے کہ مدینے میں گھس پڑیں گے، لیکن انہوں نے باہر ہی ایسی خندق کھودی تھی کہ کوئی آ نہیں سکتا تھا. پھر اس جنگ خندق میں بہت بری شکست اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو دی. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فتح مبین عطا فرمائی. اسی طرح کے بہت سارے معاملے جنگ خندق میں جو یہودی دھوکہ دیے ان کے معاملات میں بھی صحابہ سے حضور نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے.
تو یہ مشورے میں طے پایا کہ ان کے بوڑھوں کو شہر سے نکال دیں، جو جوان ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں ان کو قتل کر دیں۔ یہ بھی مشورے میں طے پایا۔ حتیٰ کہ نماز جب فرض ہوئی تو نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے، اذان ابھی تک نہیں تھی، اذان کا حکم نہیں آیا تھا، تو کچھ نے کہا کہ گھنٹی بجا دی جائے، کچھ نے کہا کہ ایک آگ لگا دی جائے تاکہ روشنی دیکھ کر کے سب لوگ آ جائیں۔ مشورہ چل رہا ہے نا، تو مشورے میں سب کوئی بھی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہ ہم اللہ اکبر کی صدا لگائیں۔ تو پھر آپ کا مشورہ پسند ہوا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی آیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے یہ کلمات ادا کیے جائیں۔ اس کے بعد اذان کا حکم آیا۔ تو صحابہ کا مشورہ جو ہوتا تھا، اب جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب یہ ہے جو ہم خطبے میں بھی کہتے ہیں، الموافق رأیہ للوحی والکتاب۔ حضرت عمر کی خاصیت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ان کے اکثر مشورے ایسے ہوتے تھے کہ سیم ٹو سیم قرآن کا حکم ویسے ہی آ جاتا تھا۔ وہ مشورے دیتے تھے، ان کی رائے قرآن کی آیت سے مل جاتی تھی، بہت ساری، ایک دو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند تھے، پردے کا بھی حکم نہیں آیا تھا ابھی، عورتوں کے سے پردے کا حکم نہیں تھا، عورتیں آتی جاتی تھی، ملتی رہتی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، حضور کی بیویاں، ظاہر سی بات ہے امت کی ماں ہیں، تو ان سے بھی صحابہ ملتے تھے۔ حضرت عمر کہتے تھے نہیں، رسول کی بیویاں ہیں، کچھ تو الگ ہونا چاہیے، ہماری بیویوں کی طرح تھوڑی نہ ہے، جبکہ پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کیوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، کیا یہ اچھا ہو کہ آپ کے گھروں کے پاس آنے والے جو بھی ہیں، ہم میں سے صحابہ میں، آپ کی ازواج مطہرات سے ڈائریکٹ کلام نہ کریں؟ وہ ان کی رائے تھی۔ اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے لوگو، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور جب ان سے تم کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، پردے کا حکم آیا۔ اسی طرح سے بہت سارے احکامات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مشوروں سے ہوئے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مشوروں کو پسند فرماتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، مشورہ لینے سے آدمی مغرور، گھمنڈی نہیں بنتا، یعنی تکبر نہیں آتا، اور جو کسی سے مشورہ نہیں لیتا ہے وہ خود غرض انسان بڑا گھمنڈی ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بہت جلدی اللہ منہ کے بل گرا دیتا ہے، ٹھوکر ایسی لگتی ہے کہ پھر وہ سنبھل بھی نہیں پاتے۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر، جہاں تک کہ مجھے میرے علم میں ہے، بعض روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ عورتوں سے بہت سارے معاملہ میں مشورے نہیں لیے جاتے، عورتوں سے، حالانکہ گھریلو معاملات میں آپ ان سے مشورہ کریں، کیونکہ آپ کی وہ لائف پارٹنر ہے، شریک حیات ہے، زندگی کے ساتھ آپ کے جڑی ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بزنس میں دو پارٹنر ہوں تو دونوں ساتھ میں مل کر کے ڈیل کرتے ہیں، تو زندگی کی جب وہ پارٹنر ہے آپ کے، تو بہت سارے معاملات میں، بچوں کی تربیت میں، بہت ساری چیزوں میں مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آرڈر تھوپ دیں، یہ میرا آرڈر ہے اب تو کرنا ہی ہے، دونوں برابر کے ہیں اس میں، یعنی زندگی کے حصے میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا بھی کہ حدیبیہ کے موقع پر دیکھیں آپ، حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، مکہ سے نکلے، لیکن کافروں نے روک دیا راستہ۔ مکہ والوں نے کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، جنگیں بھی بہت ہو چکی تھیں، جنگ بدر ہو گئی تھی، جنگ احد ہو گئی تھی، جنگ خندق ہو گئی تھی، جس میں کئی جنگوں میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے اور کافر کچھ جنگوں میں۔ تو حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، حضور صحابہ کے ساتھ احرام پہن کر کے گئے،
لیکن مکہ سے 35 کلومیٹر دور، بس 35 کلومیٹر باقی تھا، روک دیا انہوں نے، کہا نہیں جا سکتے آپ، ورنہ ہم تلواریں نکالتے ہیں اور جنگ و جدال ہوگی، قتل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم احرام کی حالت میں تلوار کیسے اٹھائیں؟ احرام کی حالت میں تو چونٹی کو مارنا بھی ناجائز ہے۔ اب تو ظاہر سی بات ہے احرام کی حالت میں جنگ نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت انہیں روکا کہ ہم صرف اپنا عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، کہا نہیں۔ کافروں نے پورے پلاننگ کی، لڑنے کی، پھر اخیر میں صلح ہو گئی۔ کس بات پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس بار ہم تم سے سمجھوتا کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، تم ہم سے جنگ نہیں کرو گے۔ تو ایگریمنٹ لکھایا گیا، لیکن کافروں نے کہا اس سال ہم آپ کو عمرہ پھر بھی نہیں کرنے دیں گے، آپ جائیں اس سال احرام کھول دیں، اگلے سال آپ آئیں، اور اگلے سال جب آئیں گے تو بغیر ہتھیار کے آئیں گے آپ۔ حضور نے سب ایکسیپٹ کر لیا۔ صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے، ظاہر سی بات ہے بدر میں جنہوں نے اپنے جوہر دکھائے، احد میں، خندق میں، وہ کیا ڈر کر کے دب کر کے صلح کرنے والے تھے؟ آ کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں آپ صلح کر رہے ہیں ان سے؟ صرف آپ حکم دیں۔ اس وقت تو 313 تھے، اب 1400 ہیں، 1400 ہیں، آپ حکم تو دیں، ہم ان کے دانت کھٹے کر کے چھوڑیں گے اور ان کو بتا دیں گے۔ صحابہ جوش میں تھے، لیکن حضور نے منع فرمایا نہیں، جنگ نہیں کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہاد میں جانے والے پارٹ کو تو کفار آج کے بتاتے ہیں، ہندو، حضور کے صلح کرنے والے پارٹ کو کبھی نہیں بتاتے۔ تم صلح کرنا بھی حضور کی سنت ہے، اور یہ حالات سچویشن کے اعتبار سے ایک بہترین نباز فیصلہ لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ سیدھے آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، حضور کا کندھا پکڑ کر کے دست مبارک پکڑا اور کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ وہ جوش ایمانی تھا، ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل اے عمر ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر یہ کافر اللہ کے دشمن ہے یا نہیں؟ کہا ہاں بالکل اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے۔ کہا پھر آپ ان سے صلح کر رہے ہیں اور ہم کو کیوں آپ اجازت نہیں دیتے جنگ کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عمر نے اور کوشش کر ڈالی تھوڑا اور صحابہ کو اٹھانے کی، سب مل کے بولیں گے تو ہو سکتا ہے چینج ہو جائے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موڈ چینج ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ان کو ہلا ہلا کر کے کہنے لگے ابو بکر دیکھ نہیں رہے تم، حضور ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، ایگریمنٹ لکھا رہے ہیں، ہم کو اس بار احرام کھول کے واپس جانے کا آرڈر آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر تنہا وہ 1400 صحابہ میں کہتے ہیں الزم غرضک یا عمر، سخت جملے میں حضرت ابو بکر نے، وہ سخت جملہ ہوتا تھا عرب کا، کہتے تھے عمر کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا ہو گیا، ہوش سنبھال کر کے بات کر، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو بھی فیصلہ لیں گے وہی میرا ایمان ہے۔ حضرت ابو بکر ٹس سے مس نہیں ہوئے، بالکل نہیں، یہ کہا نہیں ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بھی نہیں۔ حضرت عمر کو ڈانٹا، کہا ہوش سنبھال، تو رسول کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ جو فیصلہ لیں گے وہی ہمارا ایمان ہے، وہ اگر جنگ کے لیے کہیں تو جنگ، صلح کے لیے کہیں تو صلح۔ پھر کئی صحابہ اکرام کو حضرت عمر، پہلے ماحول کریٹ ہو رہا تھا لیکن جب حضرت ابو بکر کی ڈانٹ ہوئی خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر زندگی بھر کہتے ہیں، حضرت عمر ایسا نہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ ایمان کا لطف کیا ہوتا ہے وہ حدیبیہ میں نے ابو بکر سے دیکھا۔ ایمان کیا ہوتا ہے، کسی بھی معاملے میں رسول کو مقدم سمجھنا، کسی بھی جہاں ہماری طبیعت مانے نہ مانے رسول کا حکم مقدم، یہی ایمان۔ لیکن اب سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہاں سچویشن کیا تھی؟ ابھی میں بتایا نا، مشورہ الگ چیز ہے، آرڈر الگ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ مشورتاً کہا تھا،
اچھا ہے کہ ہم لوگ احرام اتار لیں اور واپس مدینے چلے جائیں، اگلے سال دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آرڈر نہیں تھا، کیا ہے؟ مشورہ تھا۔ تو صحابہ نے یہ سوچا کہ تھوڑی دیر اور رکتے ہیں، کیونکہ حضور اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو رب چاہتا، اللہ کا حکم آئے گا۔ تو صحابہ خاموش تھے، سوچ رہے تھے جبرائیل آئیں گے، کوئی آیت لے کر کے آئیں گے، کوئی وحی لے کر کے آئیں گے اور حضور سے کہہ دیں گے کہ اے نبی اپنے صحابہ سے کہیں کہ جنگ کریں اور ان کو مار دیں، ہم تیار ہیں۔ صحابہ اس انتظار میں تھے، ہم تو سونے کے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ لڑنے کے انتظار میں۔ صحابہ ہم چھٹیوں کے انتظار میں ہوتے ہیں نا، وہ ڈیوٹی کے انتظار میں ہوتے تھے۔ صحابہ انتظار میں تھے، اور وہ ان کا انتظار دیکھیں کس نوعیت کو پہنچ گیا، کہاں تک پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تشریف لائے اپنے خیمے کے باہر، کہا اے میرے صحابہ چلو اپنے بال منڈالو، احرام کھولو اور واپس چلو مدینے۔ صحابہ 1400 کی تعداد میں تھے، سر جھکائے بیٹھے رہے، ایک بھی نہیں اٹھے۔ اب تو حضور نے کہہ دیا نا، لیکن پھر کوئی نہیں اٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اٹھو، سر منڈاؤ، حلق کرو، احرام کھولو، احرام کھولو اور چلو مدینے کی طرف۔ کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری، یہ پہلا موقع ہے اور شاید لاسٹ، ایسا میں نے کبھی سیرت میں نہیں پڑھا ہے۔ 3 بار حضور نے فرمایا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بہت یہ نازک مسئلہ ہے، کوئی یہ نہیں سمجھنا کہ صحابہ نے حضور کی نافرمانی کی، بلکہ پہلے ہی میں بتایا صحابہ چینج ہونے کے انتظار میں تھے۔ آرڈر چینج ہو بھی سکتا ہے، آرڈر چینج ہو سکتا ہے، حضور ابھی کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی اگر قرآن کی آیت اتر گئی تو حضور بدل دیں گے اور کہہ دیں گے ہاں نہیں پہلے میں نے کہا تھا، اب تو لڑنا ہی ہے۔ تو صحابہ 3 بار کہنے کے بعد بھی خاموش بیٹھے رہے۔ ایسا نہیں کہ حضور کی وہ نافرمانی کر رہے تھے، بلکہ کیا آرڈر اللہ کی طرف سے شاید حضور کو کچھ آ جائے، بلکہ اس میں بعض صحابہ تو ایسے تھے ان کے متعلق یہ فرمایا گیا، خاموش میدان میں بیٹھ کر کے بار بار دعا کر رہے تھے، اے اللہ تو جلدی کوئی آیت اتار، جلدی کوئی حکم اتار کہ تیرا نبی ہمیں سر منڈانے کے لیے کہہ رہا ہے اور واپس جانے کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی تو حکم اتار کہ ہم ابھی قتل کریں ان کافروں کو اور تیرے حرم کا طواف کر کے آئیں گے، عمرہ سے ہم کو کیوں روک رہے ہیں لوگ۔ اب دیکھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جانتے تھے، یہ وہ صحابہ ہیں کہ حضور کلی بھی کرتے تو وہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دھوئیں تو ایک قطرہ بھی حضور کے وضو کا نیچے نہیں، بلکہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے، اپنے دامن میں لے لیتے تھے۔ وہ صحابہ جب آج 3 بار بولنے کے بعد بھی نہیں اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے اور اپنے خیمے میں اندر آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ، آپ غمگین بیٹھے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ کبیدہ خاطر؟ کہا ام سلمہ پہلی مرتبہ میں نے 3 بار صحابہ سے کہا لیکن ان میں سے کوئی بال نہیں منڈاتا اور احرام نہیں کھولتا۔ حضرت ام سلمہ نے اس وقت کیا کہا، وہ ہماری ماں پر ہزاروں سلام، لاکھوں سلام، وہ ہماری عظیم ماں ہے، کیا کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ مشورہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ بال منڈائیں، احرام کھولیں، سب کے بیچ میں جائیں، آپ خود اپنے بال منڈالیں، آپ ان کے سامنے اپنا احرام کھول دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی اگر کسی خاتون کو سب سے زیادہ مشورے کا حق ہے تو وہ ام سلمہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا۔ حضور باہر آئے، سارے صحابہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، گردنیں نیچے کیے ہوئے۔ حضور سب کے سامنے اپنے بال حلق کر لیے، بال پورے منڈا لیے اور احرام اتار کر کے نارمل جو کپڑے ہوتے ہیں پہنے۔ صحابہ نے دیکھا، اب کہا اب تو آرڈر چینج ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حلال ہو گئے، احرام سے اتر آئے، تو اب تو انہوں نے کہا اب نو ویٹنگ، اب ویٹنگ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، انتظار کرنا ہی نہیں ہے۔ سب صحابہ اٹھے اور اپنے اپنے بال منڈائے، سب نے احرام کھول دیا
اپنے کپڑے پہن لیے, حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشورہ قبول کرنا صلح حدیبیہ سے بھی ثابت ہے, اور بلکہ کس سے مشورہ؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو کئی مقامات پر عورتوں سے مشورے کے متعلق تو یہ باتیں ملتی ہیں, لیکن میں نے اس سے قبل یہ بھی کہا تھا کہ مشورے کے طور پر اس سے مشورہ لیں جس کام کو کرنے کے لیے آپ مشورہ لے رہے ہیں تو وہ آدمی اس کام کا ماہر ہو. ظاہر سی بات ہے, جس کام کے لیے بھی, یا آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ کام کرنے کے لیے نکل رہا ہوں, اس سے پوچھوں گا تو یہ میرے سے بہتر بتا سکتا ہے, یا ضروری نہیں کہ وہ ہم سے بڑا ہو, ہم سے اعلیٰ ہو, ہم سے بہتر جانتا ہو. لیکن کبھی کبھار کیا ہے, مشورے میں برکت اللہ نے ایسی رکھی کہ جو ہمارے دماغ میں بات نہیں چل رہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ دوسرے مومنین کے ذریعے ہم تک آگاہی عطا کرتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے اکثر احکام ہمارے لیے امت کو جوڑنے کے لیے ہیں, امت کو جوڑنے کے لیے. نماز فرض ہے نا, نماز فرض ہے, آپ بھی نماز کا طریقہ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ہم کیوں اپنے اپنے گھروں میں نہ پڑھ لیتے؟ یہ مسجد کیوں بنائی, جماعت کیوں قائم ہوتی ہے, صفیں کیوں لگتی ہیں؟ میرے مولا کو پسند یہ ہے کہ مومنین متحد رہیں. رب تعالیٰ کو یہی پسند ہے, اتحاد. اور پھر حج فرض ہے تو مولا کوئی ایسا کنسیشن ہو جاتا کہ سال میں 365 دن ہے, روز حج ہو جاتا, ایک ہی ٹائم, ایک ہی جگہ, ایک ہی لباس, ایک ہی ترانہ, سب کو وہاں پر جمع کرنا. یہ اس بات کا درس ہے کہ مولا مومنین کا اتحاد پسند کرتا ہے, سارے مومنین متحد رہیں, جوڑنا رب تعالیٰ کو یہ پسند ہے. رمضان کے روزوں کے متعلق بھی یہی ہے, تم 30 دن بھوکے رہو تاکہ تمہیں بھوک کا احساس ہو. غریب کیسے رہتے ہیں, بہت مالدار ہو لیکن بھوک لگنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھوک ہوتی کیا ہے. تمہارے اندر غریبوں کو مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا, اور پھر زکوٰۃ نکالو اور ان کو بھی اپنے برابر کر لو. جوڑنے کا حکم ہے. اسی طرح سے تم بہت اچھے علم والے ہو, خود سے سب کرنے لگو گے تو غرور اتنا آ جائے گا, تم سوچو گے اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں. حکم فرمایا نہیں, مشورہ لیتے رہو, اور تمہاری مصلحت کی چیزیں اللہ نے تمہارے دماغ میں نہیں ڈالی. مثال کے طور پر مجھے گھر بنانا ہے, لیکن گھر کی اونچائی چوڑائی ساری چیزیں مجھے بنانا ہے, بہت ایکسپرٹ تھا میں, لیکن پھر بھی اس گھر کی بہت ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ میرے دماغ میں نہیں رکھا دوسرے مومنین کو. کیوں؟ تاکہ میں ان کا محتاج رہوں مشورہ لینے میں. اور یہی اتحاد مولا کو پسند ہے کہ دوسروں کے مشورے کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی رکھتا ہے. اسی لیے مومنین کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو مشورے سے کرتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے کرتے تھے تو ہم مومنین کو ہر کام مشورے سے کرنا چاہیے, چاہے 2 ہی لوگ ہوں یا ایک ہی آدمی ہوں, کم سے کم ان سے اپنی بات کے بارے میں ڈسکس کریں. میں سفر پر جا رہا ہوں, یہ سفر ٹھیک رہے گا, سفر ٹھیک رہے گا کہ نہیں؟ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, کیسا رہے گا کام, ذرا آپ اس کے بارے میں مشورہ دیں. کوئی حرج کی بات نہیں. لوگ تو یہ کہتے ہیں میرا سیکریٹ کھل جائے گا کسی سے بولوں تو, میں جو چھپا کر کے رکھا ہوں وہ اس کو معلوم پڑ جائے گا. نہیں میرے عزیزو, بلکہ اس کے دل میں تمہارے فائدے کی جو چیز چھپی ہوئی ہے اللہ وہ ظاہر کر دے گا. تمہارے فائدے کی چیزیں ظاہر ہو کر کے آ جائیں گی. اپنے معاملات میں, دینی معاملات میں اور دنیاوی معاملات میں بھی مشورہ کریں. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جیسے میں نے شروع سے کہا, جو آرڈر ہے اس میں مشورہ نہیں, جو آرڈر ہے اس پہ مشورہ نہیں. آپ اذان ہونے کے بعد کسی سے مشورہ کرتے نہیں بیٹھیں کہ نماز کے لیے جاؤں, کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تو حکم ہے میرے عزیز, یہاں مشورہ نہ لو. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ حج پہ جانے کے لیے مشورہ لے رہے ہوتے. تم پر حج فرض ہو چکا ہے, مشورہ کیا کر رہے ہو؟ حکم ہے تو تم کو تو وہ عمل کرنا ہی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ سفر کیسا رہے گا, کیسے انداز سے کریں, اس کے لیے مشورہ لے لیں آپ, وہ مشورے الگ ہے. لیکن اس حکم کو عمل کرنے میں مشورہ یا آپشن نہیں ہے.
ہاں مسائل پوچھنے کو مشورہ نہیں کہتے، وہ استفسار ہے. مسائل پوچھ سکتا ہے آدمی، حج کے مسائل کیا ہیں، عمرے کے مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، لیکن کروں یا نہ کروں اس میں مشورہ نہیں ہے. نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ مشورہ نہیں. روزہ رمضان کا رکھوں کہ نہیں رکھوں آپ کیا بولتے ہیں، یہ مشورہ نہیں. بہت سارے آپس میں ایسے مشورے دے دیں گے پھر، جو فارسی میں کہتے ہیں نا، من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، میں تجھے حاجی صاحب بولوں گا تو مجھے حاجی صاحب بولوں گا. ہاں میں مشورے میں تجھ سے کہوں گا کہ رمضان روزے چھوڑ دے تھوڑا سا، یہ میرا مشورہ ہے، اور میں پھر تجھ سے مشورہ کروں گا، تو بھی بول دینا تو بھی تھوڑے چھوڑ لے، تو پھر پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ مشورے کا حکم نہیں ہے، بلکہ آرڈر اور حکم پہ کوئی مشورہ نہیں. وہاں تو اطاعت ہے، عبادت جو حکم ہے اس پر تو عمل کرنا ہی ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، لوگ آج داڑھی رکھنے کے لیے مشورے کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے، کئی لوگوں سے، رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ تمہارے لیے حکم آیا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، تم کو آج اس کے لیے مشورے کی ضرورت پڑ رہی ہے. کیا کہتے ہو، کیسا لگوں گا میں؟ میرے عزیزوں، تو پھر تم مرنے کے لیے بھی مشورہ کرو گے؟ مرنے کے لیے ذرا بتاؤ. میں آپ سے کہتا ہوں جو داڑھی وغیرہ رکھنے کے لیے مشورہ کرنا چاہتے ہیں ان سے یہ بھی مشورہ کر لینا ساتھ میں مروں تو قبر میں سوؤں کہ چھت پہ سوؤں. مشورہ کرو. نہیں مشورہ کرو گے آپ کو معلوم ہے کہ یہ مشورے کا کام ہے نہیں، مجھے تو ڈالا ہی جائے گا قبر میں، اور جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ قبر میں ہی رکھا جائے گا اور وہاں میرا حضور سے آمنا سامنا ہو کے رہے گا، پھر کس چیز کا مشورہ؟ جب تمہیں یقین اس بات کا ہے کہ مجھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ چہرہ ملانا ہے، تو پھر کیا مشورہ کرتے میرے عزیز؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو منہ دکھانے کے قابل اتنا چہرہ بنا لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل تو ہو جاؤ. اتنی ہمارے اندر ظاہر سی بات ہے، سیٹھوں سے ملنے کے لیے لالی پاؤڈر لگا کر کے جاتے ہیں، بزنس جاب وغیرہ کے لیے سوٹ بوٹ نہ جانے کتنا میک اپ کر کے جاتے ہیں. کیا رات کو سوئے ہوئے کپڑے بغیر منہ دھوئے اٹھ کے چلے جاتے ہو کسی آفس میں؟ کیوں؟ بڑے لوگوں سے آمنا سامنا ہونا ہے، ان سے آمنا سامنا ہونے کے لیے تم روز اتنا تیار ہوتے ہو، اور جہاں قبر انور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، ان سے آمنا سامنا کے لیے تم اپنے لیے کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے، یہ سوچتے ہو کہ جس حال میں ہوں اسی طرح مل لوں گا. میرے عزیزو، ایک طور سے تو یہ ایمانی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی. جس کے پاس ایمان ہو اس کی ایمانی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی. خیر، مشورے کے ٹاپک میں بہت زیادہ نہ عرض کر کے یہ کہوں گا، آخری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب آ ہی نہیں سکتا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. دیکھیں، اللہ اگر تمہاری مدد کرے، توجہ، اللہ اگر مدد کرے گا تو کوئی غالب نہیں آ سکتا. اچھا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے مدد نہ کر کے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ فرماتا پھر تمہاری مدد کون کر سکتا ہے؟ بتاؤ. پہلی چیز کی طرف میں چلتا ہوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا. کیا آپ یہ سوال کر سکتے ہیں ہم سے کہ ہاں آپ ہم کو یہ بھی بتا دیں مولانا کہ اللہ کب مدد کرتا ہے؟ کب مدد کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر وہ تمہاری مدد کر دے تو پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو مولا تو کب مدد کرتا ہے؟ قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں رہو اللہ تمہاری مدد میں ہے. تم اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد میں کیسے رہو گے؟ دین کوئی ایسا ہلکا پھلکا کھلونا نہیں، دین کے جتنے تقاضے ہیں ان کی مدد میں لگے. بہت سارے لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں مولانا چندہ مانگ رہے ہوں گے یا چندے کی رغبت دلا رہے ہوں گے، تم دین کی مدد کرو، دین کی مدد کرو. ٹاپک کو لوگ یہی سمجھتے ہیں دین کی مدد کا مطلب پیسہ دینا ہو، مسجد کو پیسہ دینا، مدرسے کو پیسہ دینا. میرے عزیزوں، دین کی مدد تمہاری نمازیں، تمہارے رکوع، تمہارے سجدے، تمہاری زکوٰۃ، تمہاری حج، تمہاری عبادتیں،
تمہارے برے اخلاق کو چھوڑنا، یہ سب چیزیں دین کی مدد ہے۔ میں اس کو ایک ایگزامپل سے بتا دوں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، میں نے کہا اپنے گھر کی مدد کرو، کیا مدد کرو گے اس کی؟ اس گھر کی مدد کئی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ کہیں اگر چھت لیک ہو رہی، وہ آپ نے اس کو پیچ اپ کر دیا تو یہ گھر کی مدد ہے یا نہیں؟ گھر کا پینٹ اکھڑ گیا تھا، آپ نے پینٹ لگا دیا تو گھر کی مدد ہے یا نہیں؟ گھر میں کچرا پڑا تھا، آپ نے کچرا جھاڑ دیا، گھر کی مدد ہے یا نہیں؟ روزانہ صبح دوپہر شام آپ گھر کو کھولتے ہیں اور صفائی کرتے ہیں، گھر کی مدد ہے یا نہیں؟ گھر کی مدد ہزار طریقے سے ہوتی ہے، اس کو کہیں سے ڈیمیج ہونے آپ نہیں دیتے، یہی گھر کی مدد ہے۔ اور تمہارا دین کئی چیزوں سے بنا ہوا ہے، تمہاری نمازیں، تمہارے رمضان کے روزے، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے اعمال، یہ سب ملا کر کے ایک دین تمہارا گھر بنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من ترکها من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ اے لوگو، نماز دین کا ایک پلر ہے۔ گھر کی میں نے مثال دی، گھر کا ایک پلر ہے، جس نے نماز قائم رکھی اس نے پلر کو مضبوط رکھا، نے دین کی مدد کی، اور جس نے نماز ترک کی اس نے پلر کو ڈھا دیا، دین گر جائے گا۔ اب یہاں بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے فرمایا اگر تم دین کی مدد میں رہو گے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد میں رہے گا، تمہاری مدد۔ اور نتیجہ ہے یہاں، ریزلٹ ہے، اگر اللہ نے تمہاری مدد کر دی تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو پہلے شرط یہ ہے کہ تم اس کے دین کی مدد میں لگ جاؤ، جو تمہارے لیے دین کے تقاضے ہیں ان پر پوری طرح سے اتر جاؤ، پھر دیکھنا اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں، ضرور آئے گی۔ تم تنہا ہو، کوئی کوانٹیٹی کی ضرورت نہیں، تعداد کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں ایمان اگر چند لوگوں کے اندر آئے، یہ بھی میرے مولا کا قانون ہے۔ 10ویں پارے میں اللہ فرماتا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 100۔ اللہ تعالیٰ فرماتا 200، اگر تم میں سے 20 لوگ بھی ایمان والے صبر کرنے والے ہو جائیں، یغلبوا 200، اللہ تم کو 200 پہ بھاری کرے گا، 200 پہ بھاری کرے گا، یعنی 10% زیادہ، سیدھے 10 گنا زیادہ۔ آج تمہاری تعداد چاہے 25 کروڑ ہونا تو یہ چاہیے 25 کروڑ کا 10 گنا کتنا ہوتا ہے؟ 250 کروڑ، یعنی دنیا کی آبادی تقریباً 6 ارب۔ آج جو کاؤنٹنگ میں بتائی جاتی، خالی ہندوستان کے 25 کروڑ اللہ کے حکم کے مطابق پابند بنے، آدھی دنیا پر تو صرف تم غالب آئے ہوگے، صرف تم غالب آؤ گے، قرآن کا حکم ہے۔ اور پھر میں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا نہیں جوڑا، 6 ارب آبادی پورے ورلڈ کی بتائی جاتی آج، اس میں سے 1 ارب 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ کتنی؟ 1 ارب 25 کروڑ، یعنی 125 کروڑ۔ اس کا 10 گنا کتنا ہونا چاہیے؟ اس کا 10 گنا 1200 کروڑ، یعنی اتنی آبادی تو دنیا میں ہے ہی نہیں جتنے پر تم غالب آنے والے ہو۔ یعنی آج بھی غالب، اس کے بعد قیامت تک جتنی آئے گی ان سب پہ بھی غالب، یہ خدائی قانون ہے۔ لیکن ہم نے نتیجہ تک پہنچنے سے پہلے اعمال جو خراب کر رکھے ہیں، دین کی مدد میں ہم نہیں ہیں۔ ہمیں تو آج اپنوں کو نماز کے لیے بلانا پڑ رہا ہے، غیروں میں تبلیغ کب کریں گے ہمیں اپنوں کو سکھانا پڑ رہا ہے سچ بولو حلال کھاؤ، غیروں میں ہم دین کے جذبے کہاں تک پڑھا سکیں گے؟ دیکھیں آج ہمارا سارا کام اپنوں میں ہو رہا ہے نا، مسلمانوں میں، ہماری پوری زندگی لگ جائے گی سب تبلیغ اپنوں کے درمیان کرتے کرتے، جبکہ تبلیغ کا حکم ہم کو غیروں تک اسلام پہنچانے کا تھا، وہ کام تو رک گیا۔ کیوں؟ یہاں سے چھٹی ملے تو وہ کام کریں، یہاں سے چھٹی ملے تو وہ کام کریں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کریں۔ اور اللہ نے فرمایا اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، اللہ فرماتا ہے اس کے بعد پھر کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ کون ہے تمہاری مدد کرے گا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے،
آج اے مومنوں سخت ہماری ضرورت ہے کہ آپ توکل رکھو. کیا ہوگا کچھ بھی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. کیا ہوگا کیا ہوگا. آج ہی میں ایک حکیم کی بہت اچھی لگی. زندگی پوری اسی میں گزر گئی کہ لوگ کیا کہیں گے. یہی تو معاملہ ہے نا. زندگی پوری اسی میں گزر گئی کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے. آخر وقت آیا تو لوگوں نے صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہا؟ اتنا ہی کہا نا. پوری زندگی اسی فکر میں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا بولیں گے. مر گئے تو اتنا ہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہی حاصل ہے کہ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. تم خود دھوکے میں ہو. لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے. لوگ تمہارے مرنے کے وقت اتنا ہی کہیں گے. بہرحال لوگوں کی طرف توجہ نہ کریں. اللہ کی طرف ہماری نظر ہو. بھروسہ اس کی ذات پر ہو کہ میں اگر تنہا ہوں تو بھی وہ میری مدد میں ہے. مجمع میں ہوں تو بھی میری مدد میں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توکل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.